السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، درس توحید کا یہ 6واں سلسلہ ہے جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب الارشاد الی صحیح الاعتقاد کی روشنی میں جاری اور ساری۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے درس کا عنوان ہے الدعوۃ الی العقیدۃ الاسلامیہ، اسلامی عقیدے کی دعوت اور اس کی ضرورت۔ ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی کہ صحیح اسلامی عقیدہ ہی ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی مغفرت کا اور ہمارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ اور باعث ہے۔ تو جب یہی اساس اور بنیاد ہے تو اسی عقیدے کی طرف ہمیں دعوت دینا، لوگوں کو بلانا اور اسی توحید کو لوگوں تک پہنچانا ہم سب کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ شیخ حفظہ اللہ اسی لیے لکھتے ہیں کہ اسلامی عقیدے کی معرفت کے بعد سب سے پہلی چیز جو کسی مسلمان پر واجب ہوتی ہے ان یدعو الناس الیہا لاخراجہم بہا من الظلمات الی النور، کہ وہ اس عقیدے کی طرف لوگوں کو دعوت دے تاکہ انہیں شرک کی اور کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی سچی تعلیمات اور صحیح عقیدے کی روشنی کی طرف لا کھڑا کرے۔ خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 256 257 میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ کیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو حق والے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ لوگوں کو ظلمات اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لا کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور جو باطل پرست ہیں، ان کے اولیاء ہیں، طاغوت پرست ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس روشنی سے واپس اسی اندھیرے کی طرف ڈھکیل دیا جائے جس میں وہ پہلے سے مبتلا تھے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد اسلامی عقیدے کی دعوت کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہی تمام نبیوں کی دعوت کی اولین بنیاد ہے۔ سب سے پہلے تمام نبیوں نے اسی چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اپنی قوم کے لوگوں کو اسی کی طرف بلایا، اور جب جب بھی اللہ رب العالمین نے کسی رسول کو بھیجا تو وہ اپنی قوم کو اسی توحید کی طرف، شرک سے براءت کے اعلان کی طرف، اور غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کو چھوڑ کر ایک اللہ واحد کی عبودیت اور بندگی پر لا کھڑا کرنے کی سعی کرتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی رسول بھیجا جن کی دعوت یہ رہتی تھی ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی توحید ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ سے بچو جن کی عبادت کی جا رہی۔ حضرت نوح ہوں یا ہود ہوں
حضرت صالح ہوں یا شعیب ہوں، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام ہوں، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، سب کی دعوت کا یہی خلاصہ تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اسی چیز کی دعوت اور تبلیغ کے لیے وہ مامور کیے گئے تھے، اللہ کی عبادت کرو میری قوم کے لوگوں، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی قابل عبادت نہیں ہے۔ گویا کہ اس عقیدے کی طرف دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، یہی اساس اور بنیاد ہے۔ توحید سے پہلے کسی شرعی فریضے، کسی واجب پر عمل کرنے یا کسی حرام چیز کو چھوڑنے کی دعوت دینا، یہ غیر منطقی بات ہے جس کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے۔ جب ہمارے اعمال بغیر توحید کے، بغیر صحیح عقیدے کے درست نہیں ہو سکتے ہیں، تو ہم دوسری چیزوں کی طرف دعوت دے کر کے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی یہی خلاصہ تھا۔ آپ نے جب بھی مختلف قبائل کو دعوت دینے کے لیے کسی وفد کو بھیجا یا کسی داعی کو، معلم کو بھیجا، تو اسی بات کی وصیت کی کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ مشہور روایت جس میں حضرت معاذ ابن جبل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا، اس میں آپ نے اسی بات کی وصیت کی تھی، اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَفِي رِوَایَةٍ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ۔ کہا جب وہاں پہنچو تو سب سے پہلے تمہاری جو دعوت ہونی چاہیے، جو تبلیغ ہونی چاہیے، وہ یہی ہونی چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے۔ یہ بہت اساسی اور بنیادی چیز ہے۔ تو اس حدیث مبارک کی روشنی میں اور قرآن مجید میں ذکر کردہ نبیوں کی دعوت کے استقرا کی روشنی میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری دعوتی زندگی کے سیرت و کردار پر نظر ڈالنے کی روشنی میں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دینا یہ ہمارا سب سے پہلا بنیادی وصول اور ضابطہ ہونا چاہیے، منہج ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال بعثت کے بعد تھے، وہاں آپ اسی عقیدے کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک کو چھوڑنے کی دعوت دیتے رہے، غیر اللہ سے برات کے اظہار کی دعوت دیتے رہے، طاغوت سے دور رہنے کی دعوت دیتے رہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور مختلف آیتوں کے اندر موجود ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو توحید کے اس اساسی دعوت کی منکر ہیں، وہ فضائل اخلاق، فضائل اعمال یا جانبی چیزوں کی دعوت دیتی ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر جو شرک موجود ہے، خاص طور پر مسلمانوں کی صفوں کے بیچ میں جو الحاد موجود ہے، جو تصوف موجود ہے، اور جو غیر اللہ کے تعلق سے عقیدت اور احترام موجود ہے، اسے دیکھتے ہوئے ہمیں کفار اور ملحدین سے پہلے ان مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین نے ان کفار کی اصلاح اور ان سے قتال کا حکم عطا فرمایا ہے جو آدمی سے زیادہ قریب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہیں، تو کسی سے قتال سے پہلے انہیں دعوت دی جائے گی، تبلیغ کی جائے گی، اور جس چیز کی تبلیغ کی جائے گی وہ یہی صحیح اسلامی عقیدہ ہے۔ صحیح اسلامی عقیدہ ہی ہماری اصل پہچان ہے۔ اس لیے
میدان دعوت میں کام کرنے والے تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عقیدے کو پڑھیں، اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہی میرا راستہ ہے، یہی توحید کا راستہ۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي هَٰذِهِ الدَّعْوَةُ الَّتِي أَدْعُو إِلَيْهَا والطریقۃ التی انا الیہا من الدعاء الی توحید اللہ واخلاص العبادۃ لہ دون الآلہۃ والاوثان والانتہاء الی طاعتہ وترک معصیتہ، کہ یہاں سبیل سے مراد اسی توحید کے راستے کی طرف دعوت دینا ہے، ایک اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنے کی دعوت دینا ہے، شرک سے براءت کے اعلان کی طرف دعوت دینا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کی اطاعت اور بندگی کی دعوت دینا ہے، اور اس کی معصیت کو چھوڑنے کی دعوت دینا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلامی عقیدے کی معرفت کے ساتھ اس کی دعوت بھی بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہے، اور انبیاء کے جتنے متبعین تھے وہ اسی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے انا ومن اتبعنی، انا میں بھی اسی توحید کے راستے پر، اسی دعوت کے راستے پر ہوں، اور وہ لوگ ہیں جو میری اتباع کر رہے ہیں۔ نبیوں کی اتباع اور رسولوں کی اتباع کرنے والے لوگ بھی اسی راستے پر قائم اور دائم تھے۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی اصول اور ضابطہ ہے۔ اس سے جو آدمی ہٹے گا وہ گمراہی کے راستے پر چلا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آیت کریمہ جو سورہ نحل آیت نمبر 125 ہے، اس کی روشنی میں توحید کی دعوت کی اہمیت اور اللہ رب العالمین کے راستے پر دعوت کی اہمیت کے بعد اس کے مراتب کا بھی تذکرہ کیا۔ یہاں اس آیت کریمہ میں بھی ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، وہ راستہ توحید کا راستہ، اور اس کے مراتب کا بھی اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے 3 مراتب، مدعوین کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس کے 3 مراتب نکلتے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو حق کا طالب ہے اور اس پر دعوت کا اثر ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے حکمت کے ساتھ بلایا جائے گا، حکمت کے ذریعے دعوت دی جائے گی، اسے موعظت اور جدال کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ، دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ایک آدمی حق کے خلاف مشغول ہے، لیکن اگر اسے حق کا پتہ چل جائے تو طبیعت کے اعتبار سے اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے موعظہ ہے، الموعظۃ بالترغیب والترہیب، نیکیوں کی، اچھائیوں کی، اس کے ثواب کی ترغیب دلا کر کے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا کر کے اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اور تیسرا مرحلہ ہے کہ ایسا آدمی جو معاند ہے، سرکش ہے، اسلام کا مخالف ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جدال ہے، اس سے بحث و مباحثہ کیا جائے گا، ساری حجتیں دلیلیں اس کے پاس پیش کی جائیں گی، قائم کی جائیں گی، ایسے آدمی کے لیے جدال ہے۔ تو گویا کہ حکمت بالحکمہ، حکمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حق کو طلب کرنے والے ہیں، اور موعظہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حق کے خلاف مشغول ہیں لیکن طبیعت کے اعتبار سے حق کو پہچاننے کا، قبول کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور جدال ان لوگوں کے لیے ہے جو معاند اور معارض ہیں، حق کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔
ان تمام باتوں سے اس بات کا خلاصہ ہوا کہ عقیدہ توحید کی دعوت یہ ہماری زندگی کی پہلی بنیاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہی قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے، تمام انبیاء کرام کی اولین دعوت اور اس کی اساس اور بنیاد ہے، اور یہی ہماری اور آپ کی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جانے والی اور اللہ کی مرضی کی طرف پہنچانے والی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔